أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ منحته القائل ولا يحصي نعمه العدود ولا يعدي حقه المجتهد الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت محدود والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ونبينا الكريم وهو خير خلق الله أجمعين سيد المرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الهادين المهديين ولا سيما إمام زماننا وبقية الله في الأرضين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه عزیزان گرامی بلا تمہید قرآن مجید کے لب لباب کے طور پر جوہر کے طور پر جس سورہ مبارکہ حمد کو خدا اور اس کے رسول نے اس امت رسول کو ہدیہ کیا، اس سورہ حمد کا جوہر یہ جملہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ پہلے بھی ایک مرتبہ ظاہراً آپ میں ہی کسی کے گھر پہ گفتگو میں نے بیان کیا تھا یہ پورا مقدمہ کہ سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھنے کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ قرآن جو نازل کیا ہے اس کی اپنی حیثیت ایک جوہری حیثیت ہے، ایک اساسی حیثیت ہے۔ پچھلی تمام کتابوں میں جتنی مفید چیزیں تھی وہ اس میں ہیں، آئندہ تا قیامت جتنی مفید چیزیں ہیں وہ اس میں ہیں۔ یہ اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ نظام تخلیق کے اندر اگر کوئی بھی ایک کتابی شکل میں پیغام الہی مکمل آیا ہے تو وہ قرآن اول سے لے کر اول ازل سے لے کر آخر ابد تک، اور کوئی اس سے بہتر چیز نہیں ہے۔ اس قرآن مجید کو اگر کسی سورے کے ساتھ ہم وزن سمجھا جا سکتا ہے وہ سبحا من المثانی، تو یہ 7 آیتوں والا سورہ۔ اس سورہ حمد کے اندر
کہ جس کو پورے قرآن کے برابر وزن قرار دیا اور جس کی اتنی اہمیت بیان کر دی کہ نہ تو اس سورہ حمد کے بغیر تمہاری کوئی نماز قبول ہوگی، نہ اس سورہ حمد کے بغیر کوئی قرآن مکمل ہوگا۔ اور پھر اس سورہ حمد کے اندر در حقیقت تو دعا ہے، اور دعا کا ایک ہی جملہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اس جملے سے پہلے جس سے دعا مانگ رہا ہے اس کی تعریف ہے، اس کی حقیقت بیان کی ہے کہ اس کی وسعت کیا ہے۔ اور کمال دیکھیں کہ اگر میں کہوں کہ میں دنیا کی سب سے بڑی سرکار میں جا رہا ہوں اور وہاں سے میں ایک کوئی چھوٹی سی چیز لے کے آ رہا ہوں تو مجھ پہ لوگ ہنسیں گے نہیں؟ بات ہو رہی ہے رب العالمین، اور رب العالمین کے بعد جا کر اگر صراط مستقیم لا رہا ہوں تو صراط مستقیم اس کی عالمی ربوبیت سے میچ ہونے چاہیے۔ صراط مستقیم کی وسعت، صراط مستقیم کی رینج، اس کی حقیقت اتنی ہونی چاہیے کہ رب العالمین کو سوٹ کرے کہ اس کے اس نام کے بعد اس کو طلب کیا جائے۔ صحیح ہے؟ اور پھر اس کے بعد اس صراط مستقیم کی ڈیفینیشن دوبارہ بیان کر دی۔ دیکھو اب اس طرح بتا دیتے ہیں کہ صراط مستقیم ایک ایسا راستہ ہے کہ جو اس راستے پر لوگ ہیں ان پر نعمتیں نہیں ہیں، جن پر نعمتیں ہیں وہ اس راستے پر، بہت فرق ہے۔ دیکھا اگر کہیں اس راستے پر جو لوگ ہیں ان پہ نعمت ہے تو ہو سکتا ہے نعمت راستے کی وجہ سے، لیکن اگر کہہ دیا جائے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر نعمتیں ہیں، یعنی وہ اس راستے پر آنے سے پہلے صاحب نعمت تھے۔ محمد بلند ترین صلوات اس راستے پہ جو لوگ ہیں وہ اس راستے پہ آنے سے پہلے صاحبان نعمت تھے، اور ہو سکتا ہے اس طرح سمجھ لیجئے کہ ان صاحبان نعمت کی آ جانے کی وجہ سے اس راستے پہ باقی لوگوں پر بھی نعمت آ جائے۔ بھئی ایک اہل علم آ جائے تو پوری بزم میں فرق پڑے گا، ایک شخص خوشبو لگا کر اس کمرے میں وارد ہو جائے پورا کمرہ مہکنے لگے گا، ایک صاحب نعمت آ جائے تو پورا راستہ اچھا راستے کا کمال اس لیے بھی نہیں ہے کہ وہ جو شیطان خبیث تھا اس نے بھی کہا کہ میں بھی صراط مستقیم پہ بیٹھا ہوں، تو صراط مستقیم پر آ کر بیٹھ جانا کمال نہیں ہے، اس پر چلتے رہنا کمال ہے۔ آ کر صراط مستقیم پہ ڈیرا بنا لینا، پیڑ لگا لینا، مصلی بچھا لینا، تسبیح لگا لینا، گدی لگا لینا کمال نہیں ہے۔ اس صراط مستقیم پر آنا اور اس صراط مستقیم پہ چلتے رہنا۔ اگر یہ صراط مستقیم مسجد نبوی سے نکل رہی ہو تو وہاں رہنا، اگر وہاں سے کوفے تک آ جائے تو کوفے چلے آنا، دوبارہ مدینے جانا پڑے پھر چلے جانا، وہاں سے کربلا آ جائے تو کربلا آ جانا، وہاں سے پھر مدینے جانا پڑے تو پھر چلے جانا، پھر بزم علم میں آ جائے تو بزم علم میں آ جانا، بزم معرفت و فقاہت میں آ جائے تو اس محفل میں آ کے بیٹھ جانا، اور پھر اگر اسیری کی ظاہری زنجیریں پہن کر راہ عرب پہ ہوتا ہوا بغداد جیسے شہر تک آ جائے تو وہاں چلے آنا، وہاں سے دوبارہ عرب مملکت کو چھوڑ کر زمین فارق پہ خراسان کے مقام پر آ جائے تو وہاں چلے آنا، وہاں سے دوبارہ مدینہ لے جائے تو پھر چلے، یعنی صراط مستقیم جس طرف جاتی رہے وہ ہے ہی مستقیم۔ آواز بلند صلوات بھئی کہہ دیا
ہے کہ آپ سیدھا راستہ یہاں سے جاتا ہے. سیدھے کا مطلب یہ تھوڑی کہ ادھر ادھر ہلنا نہیں پڑے گا, نہیں ہلنا تو پڑے گا. راستے میں اسپیڈ بریکر آ سکتے ہیں, اپنی رفتار کو کم کرنا پڑے گا, اپنی رفتار کو کم کرنا پڑے گا, کہیں رفتار کو بڑھانا پڑے گا. جہاں جہاں یہ راستہ چلتا رہے اس راستے پہ رکنا نہ, لیکن یاد رکھنا خالی تمہارے قدم تمہاری طاقت کے محتاج نہیں ہوں گے, بلکہ اس کی استعانت کے بھی محتاج ہوں گے. جب قدم صراط مستقیم پر ہوگا تو ہی تو مصلی پر آئے گا, لیکن جب مصلی پر آئے گا پھر یہ کہے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور جیسے ہی مدد کی بات کہے گا, اور خدا کہ کیا مدد کیا چاہیے کیا تمہیں, پھر وہی اہدنا الصراط المستقیم, پھر اہدنا الصراط المستقیم. آخر ایسا ہے کیا اس راستے میں؟ یہی سوال بزم نبی میں بیٹھے اصحاب کو پریشان کر رہا تھا. باب العلم باب مسجد نبوی سے وارد ہوا, اور جیسے ہی علی کو آتا دیکھا خود پیغمبر نے فرمایا علی ہی صراط مستقیم ہے. سمجھ نہیں آتا, یہی تو وہ ہے کہ یہ صاحب نعمت تھا بھئی, جس کی ولایت کا اعلان باعث اتمام نعمت عمل کی تو بات ہی نہیں ہوتی قدیر میں, صرف اعلان ہے کہ تم ہمیں نعمت پہ, عمل تو بعد میں آئے گا. صرف اعلان پہ تکمیلہ دین ہے, صرف اعلان پہ اس کے کمپلیٹ ہونے کی مہر لگ رہی ہے. عمل تو بعد میں ہوتا رہے گا, عمل تو اس سے پہلے بھی ہوتا رہا تھا, عمل تو اس کے بعد بھی ہوتا رہے گا, لیکن صرف اعلان پر. لیکن یہ دیکھ لیجئے کس کی بات ہے. قرآن میں صریح کہہ دیا کہ اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے, گن نہیں سکتے, گن نہیں سکتے خدا کی نعمتوں کو. تو جب کسی چیز کو گنا نہ جا سکتا ہو تو اس کا ایک تخمینہ لگایا جاتا ہے, اندازہ لگایا جاتا ہے. پروبیبلیٹی اسٹیٹس میں جو آپ لوگ پڑھتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ جو آپ لوگ اندازہ لگاتے ہیں, تخمینہ لگاتے ہیں کہ بھئی اندازہ اتنا ہوگا, ٹھیک, اور اندازہ کبھی زیادہ ہو جائے گا کبھی کم ہو جائے گا, لیکن ایک لم سم فگر سامنے آ جائے گی. تو اب یہ سمجھ لیجئے خدا نے اپنی نعمتوں کا نشیب و فراز سمیٹتے ہوئے بس یہ بتا دیا الیوم اتممت علیکم نعمتی, میری نعمت جب اتمام کو پہنچے تو اعلان ولایت علی بن ابی طالب ایک نعمت ہے جنت. کب پروردگارہ جنت کو کیسے ناپیں, کب ناپا نہیں جا سکتا, خالدین فی, ہمیشہ اس میں رہو گے, ہمیشہ اس میں رہو گے. جتنی نعمتیں گنوائی جنت کی, کا یہی ہے کہ یہ وہ ہے جو تم سمجھ سکتے ہو, یہ وہ ہے جو تم, یہ ایک نعمت ہے جس کا کچھ حصہ بتا دیا تو آج جنت کے آسرے میں دنیا پاگل. یقین کیجیے, جس سے پوچھئے بھئی نماز کیوں پڑھ رہے ہو, جنت میں جانا ہے, روزہ کیوں رکھ رہے ہو, جنت میں جانا ہے, حج پہ جانا ہے, جنت میں جانا ہے, مجلس کر رہے ہو, جنت میں جانا ہے, کربلا جا رہے ہو, نہیں جنت میں جا رہے ہیں, جنت میں جانا ہے, اور جنت جا رہے ہیں. جو یہاں جنتیں
जन्नत तक। मोहम्मद सलावत। जन्नत की आरज़ू में कहाँ जा रहे हैं लोग? जन्नत की आरज़ू में कहाँ जा रहे हैं लोग? जन्नत तो करबला में बुला ली। अब ये खान साहब ने मुनासबत से एक शेर सुना तो एक हदीस सुन लीजिए कि जितने जितने अमाकिन मुकद्दसा हैं, जिन रोजों की जो जमीनें हैं, जिन जमीनों के लिए कहा गया कि वो उठ कर इसी तरह जन्नत में जाएंगे, वो अक्सर रोजे का इहाता और हरम के अतराफ की जमीन, खुदा की कसम करबला उन शहरों में से जिसके लिए हरम या बैना हरमैन की बात नहीं की, कहा ये करबला जन्नत अलल अर्ज़ है। करबला ये जमीन ही जन्नत अलल अर्ज़ है, यही जन्नत। आप मुझे बताइए, खुदा तो इशारों से ही समझा सकता है, खुदा तो इशारों से, जन्नत तो देख नहीं सकता इंसान। जन्नत का मीडियम ही कुछ और है, वहाँ पाई जाने वाली नेमतों का भी मीडियम कुछ और है। आज के बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए समझना आसान है कि भाई एक चीज जिस मीडियम की, जिस एप्लीकेशन में चल रही है, वो चीज हम दूसरी एप्लीकेशन में नहीं चलती। ठीक है, आपके यहाँ तो अच्छे पिक्सल आ रहे थे, वहाँ तो खुली नहीं रही, वहाँ कार्टून बना हुआ आ गया, कमजोर उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है। इसके लिए ये एप्लीकेशन चाहिए, समझ रहे हैं? आपको मुताबिक बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए ये एप्लीकेशन चाहिए। ऑटोकैड की फाइल पेज में खोलेंगे तो थोड़ी दिखेगी आपको, उसके लिए वो कैनवस चाहिए, उसके लिए वो कैपेसिटी चाहिए। जन्नत के लिए जो मीडियम चाहिए वो ना यहाँ तो काबिल बयान है, ना काबिल अजहार है। इसलिए खुदा ने कुछ अलामतें बयान कर दी कि देखो जन्नत में जब जब जवान जाएंगे, अच्छा बूढ़े वहां नहीं हैं, बूढ़े वहां नहीं हैं, और जो बूढ़ों के सरदार बन के वहां जाएंगे वो भी अल्लाह वाली जन्नत भी नहीं है, वो कल्याण मुकाम है जिसको जन्नत कहते हैं। मलंगों का हदफ है, हक ये है जन्नत से हसी तर तो नजफ है, और जन्नत से ही आगे कहीं 14 की रिहाइश, जन्नत से भी आगे कहीं 14 की रिहाइश, और जन्नत से ही रास्ता उसी दर की तरफ है। अब मैं जवाब देना शुरू कर दूंगा तो फिर जिद न कर तू मुझे फिरदौस में ले जाने की, जिद न कर तू मुझे फिरदौस में ले जाने की, रास्ता छोड़ मुझे करबो बला जाना, मुझे करबो बला जाना है। अपनी जन्नत को अभी और सजा ले रिजवान, अपनी जन्नत को अभी और सजा ले रिजवान, इससे बेहतर तो मेरे घर का यहाँ तुम्हें लाके दिखा नहीं सकता, जन्नत की तस्वीरें यहाँ बता नहीं सकता, नेमतें बताकर तुम दूध से इम्प्रेस होते हो, वहाँ दूध की नहरें होंगी। अब सोचते हो तुम शहद से इम्प्रेस होते हो, वहाँ शहद की नहरें, तुम मीठे पे जान छिड़कते हो कमा भाई, वहाँ मीठा ही मीठा मिलेगा। ठीक है, तुम यहाँ खूबसूरतियों से मुतासिर हो, वहाँ खूबसूरतियों की भरमार होगी। जिससे तुम मुतासिर थे वो बयान करता रहा, लेकिन जब दिखाने की बात आई तो कहा देखो जन्नत में खवातीन भी होंगी, खुदा तो जिनसों से बालतर होकर बात करेगा ना, करे ना उनसे जो भी नेक अमल करेगा उसका कबूल होगा। का समझ ले खवातीन कि खातून जन्नत ऐसी होती, खातून जन्नत ऐसी होती।
جوانان جب جنت میں جائیں گے وہ جوانان تو اس دنیا میں نہیں دیکھ پا رہے تمہیں، یہ دیکھو ان جوانوں کے سردار ایسے ہوں گے. اب سمجھ لو جس قوم کا سردار ایسے ہوگا اس قوم کی تربیت کیسے ہوگا. اب اندازہ لگا لو کہ سردار ایسا ہوگا، امام ایسا ہوگا تو تربیت کیے ہوئے اس کے افراد کیسے ہوں گے. اس کی تربیت کیے ہوئے امام ہے، یہ نبی نہیں ہے، نبی نہیں ہے. ہاں ہم نبیوں سے بلند درجہ مانتے ہیں امامت کا، کیا کریں، قرآن کہہ رہا ہے. قرآن نے نبیوں میں شیخ الانبیاء، لیکن انبیاء ایک تو سپیریئر ہے، ان انبیاء میں جو سپیریئر تھے شیخ الانبیاء جناب ابراہیم کو خلیلیت دینے کے بعد، نبوت دینے کے بعد یہ کہتے سنا کہ امامت بھی کیا مل سکتی ہے. تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایک بالا درجے کا شخص وہاں پہنچنے کے بعد کسی نچلے درجے کی خواہش کرے. تو یہ تو ابراہیم ہی بتا سکتے ہیں وہ امامت کیا ہے کہ خلیل اللہ جس کی دعا مانگے. وہ امامت کیا ہے کہ خلیل اللہ جس کی دعا مانگے. اب وہی امام اس نے کچھ تربیت کر کے کچھ چہرے، کسی کی 10-12 سال تربیت کی، کسی کی 30-35 سال تربیت کی، کسی کی 16-18 سال تربیت کی، اور لا کے وہ سارے شاہکار کربلا میں جمع کر دیے. کہ دیکھو سردار ایسا ہو تو پھر قوم کی فرد کیسی ہوگی. جوان ایسا ہوگا، نوجوان ایسا ہوگا، ادھیر عمر ایسا ہوگا، بوڑھا ایسا ہوگا، خواتین ایسے ہوں گی، زوجہ ایسی ہوگی، بہن ایسی ہوگی، بھابھی ایسی ہوگی. کون سا رشتہ ہے؟ انسانیت رشتوں سے وابستہ ہے. انسانیت رشتوں سے کون سا رشتہ ہے جو کربلا میں حسین نے اپنے رنگ میں ڈھال کے نہ دکھایا. اللہ، کوئی رشتہ نہیں. کبھی دیکھیے گا اس پہلو سے، اس زاویے سے کربلا کو دیکھیے گا، کون سا رشتہ ہے جو کربلا میں حسین نے اپنے زاویے سے رشتے کو رنگ عشق میں، رنگ اطاعت و امامت میں ڈھال کے نہ دکھایا. بہرحال یہ وہ ہستیاں تھیں جن کی وجہ سے صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ کہ جس راستے پر وہ افراد ہیں جن پر تیری نعمتیں ہیں، تیری نعمتیں ہیں. اور خدا ہرگز مجھے اس راستے سے دور رکھنا، اس راستے سے دور رکھنا جو اہل غضب کا راستہ ہے، جس پر تیرا عذاب نازل ہو رہا ہے، اور گمراہوں کا راستہ ہے. یعنی گمراہ کوئی اور ہے، اہل غضب کوئی اور ہے. یہ تو صاف سی بات ہے. اگر ایک ہی ہوتے تو دو چیزیں کیوں بیان ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نہ تو وہ صاحبان غضب والا راستہ اور نہ ہی گمراہوں والا راستہ. سوال کیا گیا صاحب دعوی سلونی سے، مولا یہ دو افراد کون ہیں، یہ دو راستے کون ہیں؟ کہ ایک تو وہ ہے کہ جو گمراہ ہے، ایک تو وہ ہے جس کو راستہ نہیں ملا. اسے بھی تو گمراہ نہیں ملا، راہ گم ہو گئی جس سے، ٹھیک ہے. مگر دوسرا وہ جو راہ گم کر گیا اس پہ غضب ہے یا غضب نہیں ہے، یہ فیصلہ بعد میں ہوگا کہ وہ قاصر ہے یا مقصر ہے. فقہی اصطلاح میں یہ مقام ہے قاصر و مقصر کا. کہاں لا کے ہمیں گزر دیا ہے لوگوں نے، ہم کہاں ان الفاظوں کو، اصطلاحوں کو استعمال کرنے لگے. فقہ اہل بیت میں یہ مقام ہے قاصر و مقصر کا کہ کیا وہ غلطی پر تھا راہ تک نہ آیا یا غلطی پر نہیں تھا. اس لیے
لیے راہ تک نہیں آیا. اگر کوئی کہیں کسی دور افتادہ گاؤں میں موجود تھا, کوئی وسیلہ ہدایت اس تک نہ پہنچا اور وہ وہاں پر مر گیا آج سے 150 سال پہلے, اس کا حساب کیسے ہوگا؟ حضور آپ اپنی قبر کی فکر کریے, اس کا حساب خدا پہ چھوڑ دیجیے. یہ تو ایک سادہ سا جواب. ٹھیک, یہ ہے وہ جو راہ گم کر گئے. کہیں اہل غضب وہ نہیں ہے جو صرف راہ گم کر گئے, اہل غضب وہ ہیں جو صراط مستقیم دیکھ رہے تھے. اہل غضب وہ ہیں جو صراط مستقیم دیکھ رہے تھے اور اس کے پیچھے نہیں آ رہے تھے. کہاں کہاں انہوں نے صراط مستقیم کو نہ دیکھا؟ کہیں دعوت الشیرہ میں کھڑے ہوئے تھے, کہیں دعوت الشیرہ میں دیکھا, کہیں بدر و احد و خندق و حرا میں دیکھا. کون سا مقام تھا جہاں انہوں نے صراط مستقیم نہ دیکھا؟ کبھی مباہلہ میں دیکھا, کبھی مباہلہ میں دیکھا, کبھی موقع عقد پر دیکھا. لیکن مشکل یہ تھی کہ جب دیکھتے رہے تو مشکل پیغمبر کا حکم ماننا چاہتے تھے لیکن علی کی اطاعت نہیں ماننا چاہتے. یہ جو تمہارے اطراف میں دکھتے ہیں نا, لا یؤمنون, یہ ایمان نہیں لے کے آئے. اس لیے ممن اتبع اہواءہم, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ہوا کی اتباع کرتے ہیں, اپنی خواہش کی اتباع کرتے ہیں, اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں اور یہ ایمان نہیں لائے ہیں. اگر یہ ایمان لے آئے تو سمجھنا وہ وقت ہوگا جب یہ اپنی مشکلات میں, جب شجرہ کا لفظ جائے مشاجرے میں, اپنے مشکلات میں, اپنی لڑائیوں میں تم سے آ کر فیصلہ کروائیں. وہ خالی فیصلہ نہ کروائیں, فیصلہ کروانے کے بعد اس فیصلے کو دل سے مانیں. اس وقت سمجھنا کہ یہ ایمان لے کر آئے ہیں. اب جو نبی کی بزم میں اپنی مشکلات لایا فیصلے کروانے کے لیے اور آ کر سوال کیا, یا رسول اللہ صراط مستقیم کون ہے؟ کہا یہ علی ہے. کہا یا رسول اللہ منتظر کون ہے؟ کہا یہ علی ہے. کہا یا رسول اللہ یہ تیسرا اولی الامر کون ہے؟ کہا یہ علی ہے. کہا یا رسول اللہ بعد از رسول کون ہے؟ کہا علی ہے. کہا یا رسول اللہ زوج بطول کون ہے؟ ساری وہ ڈریم ڈیزگنیشنز تھی, یہ سارے وہ خواب تھے جو چور ہوتے رہے. چور ہوتے. پیغمبر نے 58 سال بت توڑے, 8 ہجری میں علی سے بت توڑوائے ہیں. ساتھ رہیے گا بھئی, تلوار و ہتھیار کا کام پیغمبر نے علی کو دیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, پیغمبر نے خود 58 سال بت توڑے, دلوں میں موجود بت توڑے, نفسوں میں موجود دل توڑے, ذہنوں میں موجود بت توڑے. جب وہ سارے بت چکنا چور ہو گئے اور باہر والے بت رہ گئے, پھر پیغمبر نے کہا میں تمہیں اطاعت سکھانے آیا ہوں, حکم خدا سے سیکھو. 8 ہجری میں کہا یہ پتھر توڑ دیے جائیں, 9 ہجری میں کہا ایک پتھر کو چوم لیا جائے. حجر اسود پتھر ہی تو ہے. کہا وہ سارے پتھر توڑے جائیں گے, یہ پتھر چوما جائے گا تاکہ تمہیں یہ بتایا جائے پتھر برابر نہیں ہوتا. صاحب گویائی ہے, صاحب حس ہے, احساس رکھتا ہے اور بعض موقع پر جذبات بھی رکھتا ہے.
اور اگر کوئی اہل معرفت آ جائے اور اٹھا کر اپنے ہاتھ پہ رکھ لے تو پھر تو زبان بھی رکھتا ہے، اور یقین کیجئے دست نبوت کی بات نہیں کر رہا، دست نبوت کی بات نہیں کر رہا. آج بھی اگر کربلا کی مٹی سے بنی ہوئی تسبیح کے ذرے دانے تمہارے ہاتھ میں ہو، تم ذکر کرو یا نہ کرو، یہ ذرات ذکر کرتے رہے. یہ مٹی ذکر کرتی رہے. یہ کمال ہے اس میں. جب پتھر برابر نہیں ہو سکتے تو بشر برابر کیسے ہو سکتے؟ کہیں برابری کی تو بات ہی نہیں ہے، کہیں بات نہیں. مساوات ہمارے ہاں ان معاملات میں آتی ہے جہاں سب فقیر ہوں، جہاں سب مسکین ہوں، لیکن وہاں پر بھی مشکل یہاں آ جاتی ہے کہ ایک روٹی ہے، سب مسکین ہیں، کہ مولا کس کو کھلائی جائے؟ حدیث ہے، کیا کروں میں، حدیث ہے کہ کس کو کھلائی جائے؟ کہ جو زیادہ صاحب ایمان ہے اس کو کھلائی جائے. کہنی بے ایمانوں کی کوئی حیثیت نہیں، کہ نہیں ہے، لیکن اس ایمان کی حیثیت زیادہ ہے. محبت علی کو سمجھیں، محبت علی کو سمجھیں، محبت اہل بیت کو سمجھیں. کہ محبت اہل بیت اگر کسی منافق کی نسلوں میں بھی دکھ رہی تھی، علی نے اس کو معاف کر دیا. اس تلوار کے آگے آ کر صرف وہ بچ کے گیا جس کی نسلوں میں کوئی مومن آ جائے. کوئی نہیں بچ کے گیا اس تلوار کے آگے. اور اب جو بچ کر نہیں گئے ان کا تو سوال نہیں، ٹھیک ہے، ان کا تو سوال ہی نہیں تھی. اب جو بچ کر گئے، دو طریقے ہوتے ہیں بچنے کے، دو طریقے ہوتے ہیں بچنے کے. ایک طریقہ جو آپ لوگ کرکٹ میں کھیل رہے ہو، جس بالر سے ڈر لگتا ہے اسی کی ٹیم میں آ جاتے ہیں. سامنے کی مثال دے رہا ہوں میں، جوان بیٹھے ہیں، یہ خطرناک بالر ہے، اس کو اپنی ٹیم میں لے لیتے ہیں. یہ تو اکثر فائز بھائی یہ کرتے ہیں کہ یہ مجھے دے دو باقی سب کو دے دو، ٹھیک ہے، یہ مجھے دے دو باقی سب کو دے دو. یہی طریقہ بزم نبی میں بہت سے آنے والوں نے اپنایا. یقین کیجئے تاریخ گواہ، صرف نہ تو حب رسول تھا، نہ عشق خدا تھا، نہ جنت کی لالچ تھی، صرف خوف علی ابن ابی طالب تھا، جس کی صرف خوف علی میں آ کر پناہ دے کہ یہاں آ جائیں گے تو بات ختم ہو جائے گی، یہاں آ جائیں گے تو مشکل حل ہو جائے گی. کیا کرے علی اپنے عدل سے مجبور، علی اپنے کرم سے مجبور تھا، علی اپنے رحم سے مجبور تھا. علی کے ساتھ جنگ صفین میں شمر بن ذوالجوشن ہے. عاقبت کی بخیری کی دعا کرتے رہے، یقین کی جنگ صفین میں عبداللہ بن عمر جب آخری وقت میں مرنے سے پہلے کہتا ہے، مرنے سے خدا کی قسم علی حق ہے. اب کیا فائدہ ہے، اب کیا فائدہ ہے؟ عمر عاص آخری وقت میں کہہ رہا ہے کاش کہ میں نے معاویہ کے ساتھ نہ دیا. دیکھیں قرآن میں جہاں بہت ساری
اہل جہنم کی حسرتیں بیان کی ہیں نا، ان میں سب سے بڑی حسرت یہ ہے جہنم والوں کو کہ کاش کہ علی کا بغض نہ پالا، کاش علی کا بغض نہ پالا ہوتا دلوں میں. اس قدر شدید بغض ہے علی سے، اس قدر شدید. آیتیں بدلنے کو تیار ہے، قرآن بدلنے کو تیار ہے، تفسیر بدلنے کو تیار ہے. آپ کے پاس اگر عشق اہل بیت کا سرمایہ ہے، اس کو سرمایہ کی طرح یقین، یہ کیپٹل ہے، کیپٹل ہے. مولا ایک مقام پہ فرماتے ہیں تم صاحب ایمان ہو، تم اہل آخرت ہو، اہل دنیا نہیں ہو اگر تم اپنے ایمان کی اتنی ہی حفاظت کرتے ہو جتنی اپنے مال کی کرتے ہو. اللہ اکبر. سوچئے تم اگر اس کو سرمایہ سمجھتے ہو نا، ایسے سمجھتے ہو تو اس کی حیثیت ہی اس کی حفاظت ایسے کریں. ہرگز کسی کو اجازت نہ دو، ہرگز کسی کو اجازت نہ دو، نہ تو مجلس کے نام پر، نہ تو فتوے کے نام پر، نہ تو دین کے نام پر، نہ تو حدیث کے نام پر، نہ اصلاح امت کے نام پر، اور نہ ہی اتحاد بین المسلمین. کسی صورت میں عقیدے پہ کوئی سوچ ہوتا، بے شک. ہاں لیکن عقیدے تمہارے دلائل کے ساتھ ہونے چاہیے. نحن ابناء الدلیل، ہم دلیل کے فرزند ہیں. جو دلیل لے گا بات قبول کر لیا. ہاں تو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو اپنی دلیل لا کر دکھا دو. ٹھیک ہے ہمارے ماں باپ نے محبت ہمارے دلوں میں انیلی ہے، لیکن اس کے بعد اس فرش اعلیٰ پر ہمارے دلائل استوار ہوئے. ابھی میں آن پڑھ رہے تھے فرش اعلیٰ کی عظمت پہ کلام، اس کی قدر کیجیے. آج صبح بھی میں نے کہا تھا ارکان اعضاء کے حوالے سے دوبارہ دہرائے دیتا ہوں. ہر عبادت کی طرح سب سے پہلی جو چیز واجب ہے وہ ہے نیت، اور نیت صرف وطن اللہ ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اس کی جزا تمہیں دے ہی نہیں سکتا. سوچیں اس کا مقام کہاں ہوگا. اگر یہ سمجھ آ جائے کہ خدا کے سوا کوئی جزا نہیں دے سکتا تو نہ تو کوئی ذاکر کم نیاز ملنے پہ ناراض ہوگا، نہ کوئی شریک کم کھانا ملنے پہ ناراض ہوگا، نہ کوئی آگے بیٹھنے والا جگہ تنگ ہونے پہ ناراض ہوگا، نہ نوحہ پڑھنے والا تقدم و تاخر کے مسائل پہ ناراض ہوگا. سب دیکھتے رہیے. قربت اللہ اگر آ رہے ہیں تو پھر تو اجر خدا دے گا، پھر تو اجر خدا دے گا. خدا سے ہی مانگا جائے گا، خدا سے ہی مانگا جائے گا. یہ تو کمال ہے پیغمبر خدا کا کہ جنہوں نے اپنا اجر مانگا تو وہ بھی لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہہ کے مانگا. اور محمد و آل محمد بلند ترین صلوات. اور وہ بھی قل کے ساتھ، قل اے رسول کہہ دو. یہ نہ کہیں اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں رسول، ایسا نہ پھر پتھر برسانے پڑے. ٹھیک ہے کہہ دو ان سے کہ کوئی تم سے اجر نہیں. اور تم دے گئے کیا ملے؟ تم دے کیا سکتے ہو؟ کیا دے سکتے ہو؟ یہی کام. پہلی چیز نیت، دوسری چیز مقصد حسین. لیکن مقصد حسین سوز و سلام میں بھی بیان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے یہ خاص طور پہ سوز و سلام شعر پڑھنے والے جتنے یہاں بیٹھے ہیں، نظم میں نثر سے بہتر بیان ہو سکتا ہے، نو ڈاؤٹ. نظم میں شعر کی زبان میں جو مجھے 1 گھنٹے سمجھانے میں لگے گا وہ 1 شعر میں کہہ دیا جائے گا. 4 منٹ میں عمران صاحب بتا کے واہ واہ سمیٹ لیتے ہیں. خان صاحب 1 مصرع پڑھتے پتہ چل جاتا ہے. 1 سوز پڑھا انہوں نے، 1 سلام پڑھا انہوں نے، لیکن اس کے اندر بھی تعین کلام بہت ضروری ہے.
بہت ضروری ہے. اور ہرگز اس عقیدے کو تو چھوڑ ہی دیں کہ کوئی خود نہیں لکھوا رہا، بی بی لکھوا رہی ہیں. ہرگز نہیں. بی بی لکھوا رہی ہوگی تو ایسا نہ لکھواتی جو آج لکھا جا رہا ہے. اس ممبر پہ کوئی نہیں آتا، مولا بلاتے ہیں. خدا کی قسم اگر مولا اختیار اپنا دکھانا شروع کرے، آدھے سے زیادہ ممبر سونے نظر آئے. بے شک آدھے سے زیادہ ممبر سونے نظر آئے. یہ ممبر یاد رکھیں، محرابیں اور مذہب میں بھی ہیں، کتابیں اور مذہب میں بھی ہیں، ذکر اور مذہب میں بھی ہیں، شاعری اور مذہب میں بھی ہے، علم نشان اور مذہب میں بھی ہیں. صرف ممبر ہے جو ہمارے پاس ہے. محمد والے محمد بلند ترین صلوات. صرف ممبر ہے جو ہمارے پاس ہے. مقام بلند ہے، مکان بلند ہے، جو بیٹھ جائے وہ بڑا لگنے لگتا ہے. اسی دھوکے میں ہم بہتوں کو بڑا سمجھنے لگے. اس کے لیے یہ ہے. لیکن آپ کا ممبر تو ان کے پاس بھی ہے. ان مسجدوں میں کم ممبر ہے، لیکن سید سجاد نے ایسے ممبر کو جہاں سے حق نہ پڑا اب تو کہے تو اس لکڑی کے ڈھیر پہ میں جاؤں. مولا ممبر کا مطلب مقام بلند ہے. ممبر کہتے ہیں جنہیں خدا نے بلندی دی ہو وہ دنیا کی بلندیوں کو بلند نہیں سکتے. جنہیں سجدے میں پیشانیاں جھکا کے بلندی نصیب ہوتی ہو انہیں کوئی نہیں جھکا سکتا. انہیں کوئی نہیں جھکا سکتا. اجازت ہو تو اس لکڑی کے ڈھیر پہ چڑھو. یزید منع کر رہا ہے. نہیں کیسے جانے دو، بیمار ہے، حالت دیکھو کیا کرے گا. چلے پھر کبھی انشاءاللہ چلے گئے. اور وہاں جا کر جو مولا نے فتویٰ دیا اور درباریوں پہ لرزہ طاری ہوا اور کہا میں نہ کہتا تھا یہ وہی علی بن ابی طالب کا خون ہے، یہ اسی علی کا خون ہے کہ جو منبر پہ جب آ کر خطبہ دیا کرتا تھا بڑے بڑے شاعر اور دین گنگ ہو جاتے ہیں. حالات بگڑ گئے. یہ ممبر حفاظت کریں، ہرگز اس جھانسے میں نہ آئیں، ہرگز اس جملے کو نہ استعمال کرنے دیں کہ توفیق ہو رہی ہے تو بیٹھ رہا ہے اور مولا نے بلایا ہے، مولا کا ذاکر ہے. سارے احترام اپنی جگہ، اگر مولا کا ذاکر ذکر مولا کر رہا ہے، اگر ذکر سیاست کر رہا ہے تو سیاست دانوں کا ذاکر ہے، مولا کا ذاکر ہے. اس طرح نام ہے. مولا علی نے آپ کو کیا لگتا ہے وہ کس کے لیے کہا تھا کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اس لیے کہا تھا کہ ہم دشمنوں کو پہچانے. نہیں، یہ اس لیے کہا تھا کہ تم دوستوں کو پہچانو. یہ اس لیے کہا تھا کہ دوستوں کو پہچانو، کہ تم جسے دوست سمجھ رہے ہو اگر اس کے کلام سے دشمنی کی بو آ رہی ہے، اگر وہ دشمنوں کی طرف داری کر رہا ہے، دشمنوں کے فضائل بیان کر رہا ہے، دشمنوں کی فضیلتیں گنوا رہا ہے، ان کی حمایتیں کر رہا ہے، ان کی عقل و ذہانت کی بات کر رہا ہے، ان کی عقل و ذہانت کی بات کر رہا ہے. حد نہیں ہے یہ ٹوٹے پھوٹے کچے ڈوروں کو حقیقی
والے دنوں پہ ایک مجلس قربۂ وسطیٰ اسی موضوع تو کمال ہے، ہر کے دن جھانسوں میں نہ آئے خدا را، اور ظاہر کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ابا ہے، امامہ ہے، لباس ہے، یاد رکھیں اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے میں مثال دے چکا ہوں، وکیلوں کے کالے کوٹ تو ہر بازار میں مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر کے گاؤن جو ہیں وہ تو ہر بازار میں مل جاتے ہیں، اسٹیٹسکوپ آن لائن منگا لیجیے، ڈاکٹر بن جائیے کل سے۔ کیا علاج کر پائیں گے بیماری کا؟ ہو سکتا ہے پھر آپ بیماری بڑھا دیں، یہی مشکل ہے، یہی مشکل۔ مجھے اظہر حسن ذیلی صاحب کا ایک جملہ یاد آ گیا، بسم اللہ، کہتے تھے یہ سر جو ہے نا الٹا پیالہ ہے، جو ڈالو بہ جاتا ہے، جو ڈالو بہ جاتا ہے اس میں سے، اسی لیے تو ہم ٹوپی لگا کے اسے چھپا کے رکھتے ہیں، اسی لیے ہم ٹوپی پہن لیتے ہیں تاکہ بہنے جائے جو آ رہا ہے کچھ تو اندر جائے، کچھ دیر تو اس پہ رہ کے اثر ہو جائے۔ علم کا تعلق دل سے ہے، دماغ سے نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اسی لیے خدا نے کہا تھا کہ یہ علم ہم جسے چاہیں گے، یؤتی من یشاء، جسے چاہے وہ عطا کرے۔ علم مشیت خدا کے تحت ہے، علم کا تعلق مشیت سے، اور جب علم آ جائے، جہاں جہاں کمال پہ علم آتا رہے وہاں وہاں کلام کم ہوتا ہے۔ اذا تم العلم نقص الکلام، بکواس کم ہو جائے گی، گفتگو کم ہو جائے گی، اور یہی وجہ ہے کہ پھر وہ کم بولنے والا جب بولے گا ایسا بولے گا کہ سب چپ ہو جائے، چاہے وہ ظالم کا دربار ہو۔ بس یاد رکھیں اس فرش اعضا کا یہ دوسرا رکن جو بہت اہم ہے وہ منبر، اور تیسرے میرے عزیز نوحہ خان ماتمی، یہ سنگت والے افراد جو بیٹھے ہیں، ماتم و نوحہ رکن مجلس ہے۔ رکن کا مطلب پلر، اگر ایک بلڈنگ ہے تو ٹھیک ہے، تو یہ پلر ہے، کتابت ہے، ذکر ہے، ایک بھی پلر ہلا تو بلڈنگ رہ جائے گی، اس وقت ذمہ داری آپ پر ہے، ٹھیک ہے؟ کسی اچھے پیغام والے نوحے کو اس کے ردم کی وجہ سے چھوڑ نہ دیجیے گا، اور اس ردم کے چکر میرے ماتمی عزیزان، مولا آپ کے سینوں میں اپنا عشق برقرار رکھے، کیونکہ آپ کے سینوں پہ پڑھنے والا ایک ایک ہاتھ دشمن کے منہ پہ پہنچے گا، لیکن یاد رکھیں کہیں ایسا نہ ہو آپ اپنے ہاتھ ملانے کے چکر میں اس پیغام سے دور ہو جائیں، اور خاص طور پہ محال مجلس تو مسائل ہیں، فضیلتیں ہوں، تفسیر قرآن ہو، ماتم ہو، کچھ بھی ہو، وہ مسائل ہیں کہ مصیبت سید الشہداء کا بیان، اور پھر مصیبت کے اندر بھی وہی مشکل کہ مصیبت بھی جو ہے وہ بیان کر دی جائے، جس کے اصلی مصیبتیں زیادہ ہوں، اصلی مسائل ہیں، وہاں نقل کی گنجائش نہیں، پھر اہل معرفت کا کام آپ بلانے کے لیے پڑھا دیتے، خدا کی قسم ہم نہیں پڑھاتے، قسم کھا کے بتا رہا ہوں، آدھی روایت مسائل کی ایسی ہیں جو آج تک پڑھی ہیں لیکن ممبر سے نہیں پڑھ سکتا، ہمت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں۔ آپ کے سامنے بارہا کچھ روایتیں آدھی پڑھ کے چھوڑ دی جاتی ہیں، نہیں پڑھی جاتی، کیسے بیان کیا جائے؟ اور یہ پھر اگر بیان نہیں کرنا تھا تو اہل بیت نے کیوں بیان کیا؟ اہل بیت نے اس لیے بیان کیا تاکہ آنے والے لوگ یہ سوال نہ کریں، ارے 1400 سال ہو گئے، کب سے تو رو رہے ہو، اب کب تک رو گئے، کب سے تو رو رہے ہو، اب اور کتنا رو گئے۔ بس عزیزو، سفر کا مہینہ آیا،
بعد المحرم یہی قافلہ حسینی تھا جو قافلہ شام میں وارد ہوا۔ تاریخیں لکھتی ہیں ابتدائے سفر میں شام میں یہ قافلہ آیا ہے، اور میں بہت ایک جملے میں شام تک آ گیا، لیکن یہ کوئی دل زینب سے پوچھا، یہ کوئی دل زینب سے پوچھے جب کربلا سے چلے، وہ زینب جس نے کربلا میں خود کو بھائی کی لاش میں گرا دیا تھا اور گرا کے کہا تھا پروردگارا میری یہ قربانی قبول کرنا، اگر میرے سر پہ ندا ہوتی اپنے بھائی کو کفن دیتی، اگر ہاتھ کھلے ہوتے تو حسین کو دفنا کے جاتی۔ وہ زینب کربلا سے شام تک جو آئی ہے، کتنے اونٹ بدلے گئے، کتنی رسیاں کھلی ہیں، کتنے بچے اونٹوں میں گرتے رہتے تھے، زینب قافلہ رکوا دے۔ قافلہ رکوا دیتی تھی، ارے فلاں ماں گریا کر رہی ہے، اس کا بچہ گر گیا ہے۔ وہ قافلہ رکنے کا مطلب پتہ ہے، جب قافلہ رکتا تھا آگے والے کو تو نہیں پتا کیوں رکے ہیں، آگے سید سجاد تھا اور سجاد کی پشتی جس پہ تازیانے بردائے جاتے تھے، ارے ان کو کہو چلے، اور میرا بیمار امام سر کو جھکائے کچھ نہ کہنا تھا۔ اب سمجھ آیا زینب جو آ کر کہتی ہے مَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، اس کا مطلب یہ ہے ایک طرف بچہ گر رہا ہے، ایک طرف قافلہ رک رہا ہے، سجاد کی پشت پہ تازیانے، لیکن وہ نہیں کر رہا، اس لیے کہ سجاد جانتا ہے کسی ماں کے دل کا حال، اگر اس کا بچہ رہ جائے، ارے اس کے ساتھ اس کی ماں و باپ ہے، جس کا علی اصغر کربلا میں اجر کمالا کہتے ہیں قافلے کے ساتھ ساتھ سپاہی چل رہے ہوتے تھے، اس دھوپ سے بچنے کے لیے اگر کسی سایہ دار شجر کے نیچے سپاہیوں کو بیٹھنا ہوتا، قافلہ بھی وہیں بیٹھنے لگتا تھا۔ ایک ایسی ماں تھی جو سائے سے ہٹ کر آگر دھوپ میں بیٹھ جاتی تھی، اور پوچھا جاتا تھا ارے یہ کون ہے؟ یہ علی اصغر کی ماں و باپ، ارے اس نے کیا ہے کیا وہ کبھی سائے میں نہیں آئے؟ کہیں کچھ کہتی نہیں ہے، کہیں تو روتی نہیں ہے، نہ روتی اس لیے نہیں ہے کہ ابھی سکینہ زندہ ہے، ابھی سکینہ زندہ ہے، جب شام کے زندان میں سکینہ خاموش ہو جائے گی، میرے باپ کا گریہ دیکھنا، شام کے لے کر مدینے میں جانے والے کہیں پہ جانے گے، یہ رقیہ کی ماں، یہ علی اصغر کی جس کے آنسو نہیں تھمتے، مدینے آنے کے بعد بقیع میں آ جاتی ہے، کھلے آسمان کے نیچے گریہ کرتی رہتی ہے۔ سید سجاد آتے ہیں، آکے کہتے ہیں اماں جان بس اجرکم اللہ، آخری روایت سن لیجئے، مولا پرزا قبول فرمائے، خدا انہیں نماز پر رحم کرنا۔ سید سجاد آکر کہتے ہیں اماں جان تم بہت سخت ہے، جھلس کر رہ گئی ہے، اندر تشریف لے آئیے۔ ایک مرتبہ یہ دنیاری ماں دیکھ کے کہتی ہے بیٹا یہ تو بتا دو کیا میرے اصغر کی خبر